امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا لقب، آپ کا نام ہے جعفر. جعفر کا معنی ہوتا ہے نہر. یہ جنت میں ایک نہر ہے، ٹھیک ہے نا، نہر ہے جنت میں. ایک کیا ہے؟ نہر ہے. آپ کا نام اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ آپ وہ علم و حکمت کی بہتی ہوئی نہر ہیں کہ جس سے ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق پیاس بجھاتا چلا جائے گا. آپ نے 4000 شاگرد اپنا 40,000 شاگرد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیار کیے. کتنے؟ 40,000 شاگرد آپ نے تیار کیے ہیں، جن میں 12 عورتیں بھی ہیں. 40,000 شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیار کیے. ان شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام امام ابو حنیفہ بھی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، جس کی یہ فقہ جو ہے ہماری، یہ سارا فیض حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے. امام مالک، یہ جتنی بھی ہماری فقہ ہیں، حنابلہ، شافعیہ، مالکیہ، حنفیہ، یہ سارا فیض حضرت امام جعفر صادق کا ہے. چونکہ بنو امیہ کی حکومت جا رہی تھی، بنو عباس کی آ رہی تھی، یہ بادشاہ آپس میں گتھم گتھا تھا، ایک دوسرے کو مار رہے تھے. ان دنوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو 34 سال مل گئے. بادشاہوں کی توجہ نہیں تھی ان کی طرف. ان 34 سالوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیامت تک کے سالوں کا انتظام کر دیا. جابر ابن حیان جیسا بندہ، جابر ابن حیان 200 کتابیں مختلف علوم پہ اس نے لکھی میرے امام کے قدموں سے فیض لے کے. 200 کتابیں، 200. اور اس کے علاوہ حشام بن حکم 31 کتابیں اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ جو ہے فیض لے کے لکھی. آپ کو پتہ ہے عرب یورپ میں اندھیرا تھا، جہالت تھی، تاریکی تھی. یہ انہوں نے، میں بڑا حیران ہوا، ان کی ایک میں نے میٹنگ کو پڑھا، وہ آپس میں اپنے سٹوڈنٹس کو بتا رہے تھے اگر علم سیکھنا ہے تو عربی پڑھنی سیکھو. یہ پرانی بات ہے ان کا. اگر علم سیکھنا ہے تو عربی سیکھو، عربی کے الفاظ سیکھو، اس کے معانی سیکھو، مفاہیم سیکھو. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا علم کا سارا کام عربی میں پڑا ہے، کیونکہ امام جعفر صادق عربی تھے. یہ فرانس کی جو اسٹراسبرگ ایک وہ یونیورسٹی ہے، وہاں مختلف 25 محققین پوری دنیا کے جمع ہوئے، جس میں صرف 2 مسلم تھے. صرف 2 مسلم تھے، باقی سارے جو 23 لوگ تھے وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر اسلام میں کوئی سپرمین ہے، سپرمین ان دی اسلام، اگر کوئی اسلام میں سپرمین ہے تو وہ جعفر صادق نام کا ایک بندہ گزرا ہے. وہ امام عموم تو نہیں نہ سمجھتے، ان کو کیا پتا امام اور ولی اور یہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ یار یہ عجیب آدمی تھا، یہ مسجد میں بھی بیٹھتا تھا، یہ اپنا اس نے ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اپنے گھر میں اور مسجد کے صحن میں قائم کیا ہوا تھا. 40,000 لوگ اس ایک بندے نے تیار کر دیے، جس میں یہ جو کیمسٹری ہے آپ کی، یہ جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری حضرت امام جعفر صادق نے پڑھائی. یہ فزکس، یہ الیکٹرونک سائنس اور یہ جو کچھ بھی ہے، سارے اصول. وہ کہتے حیران ہو گئے ہم. میں نے وہ پڑھی ہے، میں نے وہ کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا استاد ان کا باپ تھا. انہوں نے لکھا ہے، ان کا ہم نے بڑا ڈھونڈا کہ یہ بندہ کہاں سے پڑھا تھا، کہ جو زمین پہ بیٹھ کے بتاتا تھا کہ ستاروں کے فلاں ستارے کا ڈایاگرام یہ ہے، فلاں ستارے کی روشنی اتنی ہے. اس نے کھرید ڈالا سارے ستاروں کے مداروں کو. یہ لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں. فلکیات کے پردے اٹھا دیے اس جعفر نام کے بندے نے. فلکیات، آسمانوں سے پردے اٹھا دیے زمین پر بیٹھ کر اس بندے نے، جس کا نام جعفر صادق ہے. پتہ نہیں یہ کون تھا. وہ حیران. یقین جانیے ہمیں قدر نہیں ہے، ہم تو شیعہ سنی کے روڑے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ جی جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز شیعہ دلواتے ہیں، جی ان کا نام شیعہ لیتے ہیں. میں آپ کو دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں، دنیا کی. جو غیر مسلم محققین اور مورخین ہیں، تحقیق کرنے والے، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے،
پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے جب حقیقت سے کہ جو اس کے رخ سے نقاب الٹ کے دیکھا تو پیچھے علی کا بیٹا جعفر الصادق نظر آیا. کہا یہ کون ہے جو اتنا کچھ بتاتا رہا؟ یہ کون ہے جس نے اس وقت بتایا کہ یہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد اس لیے گردش کرتی رہتی ہے تاکہ موسم میں تبدیلیاں آتی رہے. یہ لکھا یہ وہ تھے حضرت امام جعفر الصادق. یہ تب کی بات ہے، نہ کوئی ٹیلیسکوپ، نہ کوئی خلائی اسٹیشن، نہ کوئی اوپر یہ مشن جو جاتے ہیں وہاں پر، نہ کوئی ایسا مشن، نہ کسی کے پاس کوئی سورس. تو یہ کون تھا جو زمین پر بیٹھ کر بتا رہا تھا فلاں ستارہ یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے اور اس کی روشنی اتنی ہے، اتنے کلو روشنی سورج کی فلاں سے فلاں جگہ پہ آتی ہے. حیران ہو گئے. امام جعفر الصادق علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں عناصر اربعہ پہ، ہوا، مٹی اور پانی. پھر آپ نے فرمایا تم یہ نہ سمجھو ہوا مجرد ہے، ایک ہے، ہوا کے مرکبات ہیں. پانی کو بھی ایک نہ سمجھو، پانی کے بھی مرکبات ہیں. اب سمجھ آئی کہ اب اس ہوا، پانی، آگ اور مٹی کے 119 عناصر سائنسدانوں نے الگ کر کے لکھ دیے. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے تب اپنے حجرے میں بیٹھ کے کہا تھا ہوا کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ مختلف چیزوں کا مرکب ہے، مرکبات ہیں، مرکب ہے، یہ ملی ہوئی ہے کہ ایک عنصر، دو، تین، کچھ چند عناصر سے مل کے ایک چیز ہے. پانی بھی کوئی ایک چیز نہیں ہے. وہ کیا CO2 کیا ہے پانی کا جو ہے وہ فارمولا H2O. اب ہمارے ہاں اب اس کا پتہ چلا 119 عناصر اب انہوں نے ان چار کے الگ کر کے لکھ دیے ہیں کہ 119 عناصر ملے ہیں. یہ جو چار عناصر ہیں ہمارے وجود میں، ہوا، مٹی، پانی اور آگ. وہ حیران تھے کہ یہ اب لیبارٹریاں ہیں، اب یہ ایسی چیزیں ہیں، ٹیلیسکوپ ہے، ایسی سہولیات ہیں. یہ کیا بڑا تھا جو کمرے میں بیٹھ کے ساری باتیں بتائی جا رہا تھا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صرف مولوی بنائے ہیں.